ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان کے بیٹے نہیں ہوا کرتے تھے. تو عرب کے لوگ انہیں، مکہ کے لوگ انہیں بڑی اذیت دیتے تھے اس بات کو لے کر، ان پر ٹونٹ کرتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا دین اس کے ساتھ مٹ جائے گا، یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہے، اس کے دین، اس کی باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ کہتے ہیں نا، پیر فقیروں کے درباروں میں جب پیر مرتا ہے تو اس کی گدی جو ہے وہ کسی اور کو پکڑا دی جاتی ہے، یا جب باپ مرتا ہے تو اس کی ساری وراثت بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے. اینی ہاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری میراث ہی یہ علم تھا، اور یہ اللہ کا تعارف ہی تھا، قرآن ہی تھا. تو مکہ کے جو لوگ تھے نا، وہ یہی تصور کرتے تھے کہ اس کی تو جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، بوائز، وہ اس دنیا سے فوراً چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا. اس طرح کی ہزار باتیں ایز اے ٹونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی جاتی تھی. پریشان ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے کہ لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں. جیسے کہ آج کل بھی معاشرے میں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی. یا میں نے تو بہت سارے ایسے گھروں کی داستانیں بھی سنی ہیں کہ جہاں بہوؤں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس دفعہ بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی. عقل کے اندھوں، نکموں، یہ بیٹی اور بیٹے کا دینا کیا ماں کے اختیار میں ہوتا ہے یا باپ کے اختیار میں ہوتا ہے؟ پاگلو، اپنے فیصلے ہیں ان کے، عجیب لوگ. یا پھر ایسے لوگوں کی داستانیں بھی سامنے آتی ہیں کہ بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، تو آپ فیل کر سکتے ہیں اس دکھ کو، اس درد کو، ان باتوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں اور اس کے باوجود یہ تانے سن رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. کین یو امیجن جب ایک انسان کو تانے مل رہے ہوں، جب لوگ ان کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں، اور ایسی سچویشن میں وہ ہو جائے کہ جس سے دشمنوں کے کلیجوں میں آگ لگ جائے. تو کچھ ایسا ہی ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دے دیا، جو کہ کچھ عرصے تک رہا. اب چونکہ کوئی تانا نہیں دے سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیکس بھی ہو گئے تھے کہ الحمدللہ امیدیں بھی جڑ گئی تھی، آس بھی پیدا ہو گئی تھی. بیٹے کا آ جانا، ایک باپ سے پوچھو کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. تم ابھی ماں نہیں بنی نا، تو ابھی باپ نہیں بنے، تم ان جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خوش ہو گئے کہ فائنلی اب تو کم سے کم کوئی تانا نہیں دے گا. کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے باقی بیٹوں کی طرح. کین یو امیجن؟ جب ایک انسان کی امید نہیں ہوتی تب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میٹر نہیں کرتا. لیکن جب ایک انسان کی امید جاگ جاتی ہے اور پھر اس کی وہ امید اس کی آنکھوں کے سامنے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو جو درد اور برداشت کا لیول ہوتا ہے نا، وہ بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے، نیچرل چیز ہے، آنسو نکلنے لگ گئے. بیٹے کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، بیٹے کی محبت، بیٹے کے ہلتے ہاتھ، ہلتے پاؤں، بیٹے کا جسم کبھی اٹھانا، کبھی اس کو چومنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک دم سے چلے جانا. ہے، میں وہی کہوں گا کہ یہ جذبات وہی فیل کر سکے گا جس کے دل کے اندر محبت کے جذبے ہیں، جس کا دل نرم ہو، جس کا دل گناہوں سے پاک ہو. وہی اس چیز کو امیجن کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا سچویشنز گزری ہیں یار، اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے. اینی ہاؤ، بیٹا چلا گیا، اب رو رہے ہیں. بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، اور ہر پیغمبر نے جب وہ دعا مانگی تو فوراً اللہ نے قبول کر لی. آپ کیوں نہیں مانگ لیتے اپنے بیٹے کی زندگی اللہ سے؟ وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے، یعنی تمہارے نبی نے، محمد نے، جس پر تم درود شریف پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا نہ سوچا، اپنی راحت، اپنا سکون، اپنے جذبوں کا نہ سوچا، اپنی اولاد کا نہ سوچا. کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں. بیوی صاحبہ، وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، امت کے گنہگاروں کے لیے رکھی ہے، امت کے وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے یار. تو یہ محبت نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟
اسے تم کیا کہتے ہو؟